بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، رمضان المبارک سے متعلق خصوصی خطابات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آج یہ اس کی 12ویں قسط ہے، اور ہمارے اس خطاب کا موضوع ہے آج فضائل صدقات و خیرات۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کے اس خطاب کی تیاری کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے مندرجہ ذیل کتابوں سے: صحاح ستہ، احیاء علوم الدین، تفسیر ابن کثیر اور صحیح ابن حبان، اور جن حضرات اکابرین کے ملفوظات اور ان کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے، ان کے اسماء گرامی ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم، مفتی شہر جے پور۔ ان کی تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں، اللہ پاک کے کلام اور اس کے سچے نبی حضور سرور کائنات سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی ہوا ہے اس لیے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً
صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ، ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی ہیں صدیق اور شہداء اپنے رب کے پاس۔ یعنی وہ لوگ جو صدقات کے ذریعے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو قرض حسنہ دے کر اپنے دلوں سے مال کی محبت اور اس کی نجاست کو دھو ڈالتے ہیں، وہ جب ایمان حقیقی سے سرشار ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے مقام صدیقیت اور مرتبہ شہادت تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے اگر دل کی گاڑی کی بریک کھل گئی اور یہ گاڑی ایمان حقیقی کے راستے پر رواں دواں ہو گئی تو پھر اہل ایمان میں سے ہر کوئی اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق اس راستے کی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک بڑا حسرت کا وقت آئے گا جب انسان کف افسوس ملے گا کہ اے کاش میں اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا۔ آج یہ لوگ دونوں ہاتھوں سے مال جمع کر رہے ہیں اور گھروں کی آرائش و زیبائش پر بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اہل و عیال، عزیز و اقارب، مال و دولت اور جائیداد سب کو چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اس وقت انسان حسرت سے کہے گا اے پروردگار، کیوں نہ تو نے مجھے ذرا اور مہلت دے دی، تو اگر ذرا اس وقت کو ٹال دے تو پھر میں یہ سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں، سارا مال صدقہ کر دوں اور میں بالکل سچائی اور نیکوکاری کی راہ اختیار کر لوں۔ لیکن اس وقت اس حسرت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ثابتہ ہے کہ جب کسی کا وقت معین آ جائے تو پھر اسے مؤخر نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ جو انفاق خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا جاتا ہے اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ اس پر خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون،
اور اللہ سبحانہ و تعالی تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے۔ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا اور کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا اور اس میں کشائش کر دینا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جہاد بالنفس کی آخری شکل قتال ہے، اور جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ انفاق آ رہا تھا، اب قرض حسنہ لایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت 36 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور احسان جتا کر اس کو برباد نہ کرنے پر تنبیہ ہے، اور کسی اور طرح سے اذیت پہنچانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرے اور اس کو ذلیل سمجھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق دے احسان کرنے کی، اور اس بات سے بھی ہم کو بچائے کہ ہم اس کے احسان کو جتانے سے ہمیشہ بچتے رہیں، تاکہ سامنے والے کو جس کی ہم نے کسی بھی طور سے مدد کی ہو اس کو کسی بھی طرح حقارت محسوس نہ ہو۔ اللہ ہمیں ہر ایمان والے کے ساتھ میں اکرام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہلون اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں ہی نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے، خوشحال ہے، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالی نہیں ہیں، وہ فقیر نہیں ہیں، انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کرو
اور ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اگر تم کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ ضرورت مند ہیں اور تم کو اس بات کی سعی اور جدوجہد کرنا چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں اندرونی، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے تو تم یقیناً ان کے ساتھ میں تعاون کا، ان کی مدد کا معاملہ کرو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری دستگیری کرے گا انشاءاللہ۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم کہاں خرچ کر رہے ہو۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مبارک مہینے میں اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو، اور تم کو وہ مقام حاصل ہو جائے کہ اللہ قیامت کے دن یہ اعلان کریں کہ تم نے مجھ کو قرض دیا ہے، اب اس قرض کا بدلہ میں تم کو بہترین دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، ان لوگوں کی تعریف میں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر بھی اور علانیہ بھی، صدقات واجبہ علانیہ اور صدقات نافلہ خفیہ طور پر دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہیں وہ کسی حزن سے اور رنج و غم سے دوچار ہوں گے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحق صدقات کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری اور انہیں رخصت دی گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہر سائل کو دو، گو وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، زکوٰۃ مال کی محبت کو کم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ایسا رکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مال کی محبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی وہ کبھی نہیں زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ بخل اور مال کی محبت انسان کی بدترین کمزوری ہے، اور اس کا علاج اللہ سبحانہ و تعالی نے
زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا، بندے کے معاف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا درجہ ہی بلند فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء۔ بے شک صدقہ اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بری موت سے بچنے کے لیے صدقہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ نکالا کریں۔ اگر زیادہ صدقہ ہو اور کسی کی ضرورت کچھ بھی اگر پوری ہو سکتی ہو تو روزانہ ہی ضرورت مند کو دے دیا کریں، ورنہ کسی جگہ پر، کسی غلے میں، کسی ڈبے میں اس کو جمع کر دیا جائے، اور جب ایک معقول رقم ہو جائے تو ضرورت مند کو دے دی جائے۔ اور اگر درمیان میں بھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو اس میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کوئی طریقہ اور کوئی حد مقرر نہیں ہے، جیسے حالات ہوں ایسا فیصلہ کر لینا چاہیے، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے صدقات و خیرات سے کام لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مصیبتوں اور آفتوں کو دفع فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرماتا ہے کثرت سے صدقہ کرنے والوں کو۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ ہر دور کے اندر اپنے بندگان کو، اپنے مخلص بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرماتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں، پورے اخلاص کے ساتھ میں کریں۔ میرا عزیزوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ میں زیادہ خصوصیت سے اس مہینے میں صدقہ کریں۔ اسی موضوع سے متعلق امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ عن کثیر بن عبد اللہ المزنی عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء ویذہب اللہ بها الکبر والفخر۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے۔ کثیر ابن عبداللہ المزنی اپنے والد گرامی کے واسطے سے
اپنے جد امجد حضرت عمرو بن عوف سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے تکبر کو اور فخر کو ختم فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی مومن کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں تو اس کی شان ہی نرالی ہو جایا کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت اس طریقے سے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو عاصم نبیل نے عمر ابن سعید سے بیان کیا، ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقے کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں، بس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تصدقوا ولو بتمرۃ فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور ہو، یہ بھوکے کی بھوک کو ختم کرتا ہے اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضرت ابن ابی جعد فرماتے ہیں کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو دور کرتا ہے، اور ظاہراً اور علانیتاً دینے کی بنسبت پوشیدہ طریقے سے دینا اور خفیہ طور پر دینے کی فضیلت 70 گنا ہے، اور صدقہ 70 شیطانوں کے جبڑے چیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ پھر ایک مسکین کے پاس سے گزرا تو اس پر ایک روٹی کا صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ بخش دیا اور 70 سال کے اعمال واپس کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو صدقہ دو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، میں صدقے کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ ان حضرات کے دلوں کے اندر کیسی قدر تھی صدقے کی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین اور ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ
سقاہ اللہ یوم القیامہ من الرحیق المختوم وأیما مؤمن کسا مؤمنا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنہ۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھانے کے لیے دے گا، اور جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے قیامت کے دن مہر لگائی ہوئی شراب طہور عطا فرمائے گا اور پلائے گا، اور جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ واجب ہے اس کو بھی جلد از جلد نکالو، اور اسی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین اور سامعات کو، پوری امت مسلمہ کو زیادہ میں زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ میں صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جایا کرتی ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے مکمل احتراز نہیں ہو پاتا اور ان سے بچا نہیں جاتا۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ اس روایت کو بھی ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے قبل صدقۃ الفطر کو ادا کرنا زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، تاکہ مسکین اور محتاج اور غریب اور ضرورت مند اپنی ضرورتوں کو عید سے قبل
نماز سے قبل وہ پورا کر سکیں اور وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہو سکیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں میرے عزیزوں اور دوستو۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزے کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا اور کھانے پینے کا انتظام ہو، تاکہ وہ بھی اس روز لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی هذا اليوم۔ منہاج المسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں۔ اس لیے صاحب وسعت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں۔ صدقہ فطر بھی ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان غلام اور آزاد، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو واجب ٹھہرایا ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالا کریں۔ ہمارے شہر جے پور کے سابق مفتی حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 50 سال سے لے کر 60 سال تک تقریباً شہر جے پور کے مفتی رہے، ان کو یہ شرف حاصل رہا، اور پوری امت مسلمہ ان کے فتاویٰ سے اور ان کے علوم سے فیضیاب ہوتی رہی۔ حضرت مفتی احمد حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر سال رمضان المبارک میں صدقہ فطر کی قیمت کا اعلان کرنے سے قبل 3 ذمہ دار اور دیندار ساتھیوں کو منڈی میں بھیج کر جو گیہوں اور جو اور دیگر اجناس کی قیمت معلوم کروایا کرتے تھے، اور تینوں حضرات کی قیمتوں کو ملا کر اس کا ایک اوسط نکالا کرتے تھے، اور اس اوسط کے مطابق، اس ایوریج قیمت کے مطابق آپ مساجد کے ذریعے اور ائمہ کرام کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو اطلاع پہنچایا کرتے تھے
کہ اس سال صدقہ فطر کی رقم کیا ہوگی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آپ حضرات کے علم کے لیے کہ ہمارے بڑے قابل احترام عالم دین اور حضرت مفتی احمد حسن خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک باصلاحیت شاگرد رشید اور ان کے جانشین حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم، جو ابھی اس وقت مفتی شہر جے پور ہیں، الحمدللہ ان کا بھی یہی معمول ہے، اور وہ ہر سال اپنے اعلانات کے ذریعے جو ائمہ مساجد اور خطبہ اور اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کے ذریعے یہ لوگوں تک اس بات کو پہنچاتے ہیں کہ اس سال صدقہ فطر کی رقم کیا ہوگی۔ تو میرے پاس اس وقت جو ان کی تحریر موجود ہے وہ سال گزشتہ کی ہے، اور میری درخواست پر انہوں نے، ان کے پاس یہ اس وقت تیار تھی تو انہوں نے بھجوائی مجھ کو، اور الحمدللہ دینی امور میں اور دینی مسائل کے سلسلے میں رہنمائی فرمانے میں وہ الحمدللہ بڑا تعاون فرماتے ہیں۔ تو سال گزشتہ انہوں نے جو تحریر لوگوں میں شائع کی تھی وہ یہ تھی کہ صدقۃ الفطر کی مقدار 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کھجور یا کشمش یا پنیر کا دیا جانا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس لیے ان میں سے کوئی چیز یا اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے اور ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو حضرات صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان حضرات کا قیمتی مہنگی اشیاء ادا کرنا بہتر ہے اور افضل ہے، یا اس کی قیمت۔ ایک صدقہ فطر ایک یا کئی محتاجوں کو دینا جائز ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی حالت میں مستحق روزے داروں کو یہ چیزیں ادا کرنا وقتی مصلحت بھی ہے۔ اور 5ویں بات انہوں نے یہ تحریر فرمائی تھی کہ عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا بہتر ہے اور جائز ہے۔ اب فدیے کی مقدار بھی انہوں نے لکھی ہے، یہ سال گزشتہ کی رقم ہے۔ اس سال ہمارے سامعین کو چاہیے کہ کچھ اضافہ کر کے اور بڑھا کر اس میں پھر صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ گیہوں کا صدقہ فطر اگر گیہوں کے ذریعے ادا کریں قیمت تو 45 روپیے، جو کہ 75 روپیے، کھجور کی 490 روپیے، کشمش کی 785 روپیے اور پنیر کی 915 روپیے کی صدقہ فطر کی قیمت ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ جو حضرات صاحب حیثیت نہیں ہیں اور ان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے اور وہ بہت زیادہ حیثیت کے مالک نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ گیہوں کی قیمت ادا کر دیں، یعنی 50 سے 60 روپے کے درمیان، یا جو کی قیمت ادا کرتے ہیں 70 سے 90 روپیے کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ نے ان کو مال سے نوازا ہے، مال کی کثرت سے ان کو نوازا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش یا پنیر کی جو رقم ہوتی ہے صدقہ فطر کے نصاب کے مطابق اس کو وہ ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تمام ان لوگوں کے صدقہ فطر کو اور زکوٰۃ کو اور صدقات جو بھی وہ کر رہے ہیں اس رمضان مبارک میں، اس کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ان کے لیے آخرت میں یہ دوزخ سے ڈھال بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے یہ دنیا کے اندر مصیبتوں اور آفتوں اور ناگہانی آزمائشوں سے بھی ڈھال بنا دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔